بلتستان کے مظلوم باسیوں السلام علیکم. مجھ سے بیشتر مقررین تقریباً چیزیں آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں. میں چند نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر کے آپ کی سماعتوں کی زحمتوں کو تمام کروں گا. گلگت بلتستان کی تاریخ کے اس اہم دن کو گرچہ کسی نے بغاوت گلگت کا نام دیا، کسی نے آزادی کا نام دیا، تو کسی نے میجر براؤن کی سازش کا نام دیا. میں سمجھتا ہوں وہ دن جو کچھ بھی تھا سو تھا، لیکن آج ہم جو کچھ بھی ہیں اسی دن کی وجہ سے ہیں. اگر ہم آزاد ہیں تو اسی دن یہ طے ہوا ہے، اگر ہم غلام ہیں تو اسی دن یہ طے ہوا ہے. آج 2025 یکم نومبر میں گلگت بلتستان کہاں کھڑا ہے؟ میں صرف اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. میرا جوان جس کو روزگار چاہیے، اگر وہ روزگار کا مطالبہ کرتا ہے تو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کہلاتا ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوتے ہیں. میرا تاجر گلگت بلتستان کے حدود میں اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ جب تجارت کرنا چاہتا ہے تو سامراجی سرمایہ دار کمپنیوں کو اس کے اوپر مسلط کر کے اس سے تجارت کے مواقع چھینے جاتے ہیں. جب میرا وہ تاجر اپنے تجارتی حقوق کے لیے گرین ٹیررزم جیسی کمپنیوں کے خلاف برسرے احتجاج ہوتا ہے تو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت اس کے اوپر غداری کے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں. میرا پولیس جوان، میرا پولیس کا سپاہی TRA جس کا حق ہے وہ اس کے مطالبے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کو سروس سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے. میرا سیاستدان جو گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی بات کرتا ہے، حاکمیت کی بات کرتا ہے، ملکیت کی بات کرتا ہے، علیحدہ تشخص کی بات کرتا ہے، متنازع حیثیت کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو وہ غدار کہلاتا ہے، وہ دہشت گرد کہلاتا ہے. آج 24 لاکھ گلگت بلتستان کی قوم سے میرا سوال ہے، کیا یہ آزادی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو میں آزاد ہوں، اگر نہیں آتا ہے تو مان لو کہ میں آج دوہری غلامی میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں جس کی غلامی میں ہوں وہ خود سامراجی طاقتوں کے، یورپ کے، امریکہ کے اور برطانیہ کے تھرڈ کلاس سیکرٹریز کی غلامی میں ہے. بے شک اس غلامی سے آزادی کی جنگ لڑتے ہیں. جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہی استعمار کے سہولت کار چند اسٹیبلشمنٹ کے دلال ہمیں پاکستان کا باغی بناتے ہیں. ہم پاکستان کے باغی نہیں ہیں. پاکستان کا 24 کروڑ محنت کش میرا بھائی ہے. پاکستان کا 24 کروڑ محنت کش مزدور ملازم میرا بھائی ہے. میں اس کے لیے بھی اسی طرح کھڑا ہوں جس طرح 22 لاکھ گلگت بلتستان کی قوم کے لیے کھڑا ہوں. ہم باغی ہیں، ہم باغی ہیں ان استعماری طاقتوں کے، ہم باغی ہیں اس سرمایہ دارانہ ظالم نظام کے، ہم باغی ہیں امریکہ کی ڈکٹیشن کے، ہم باغی ہیں یورپ کی ڈکٹیشن کے، ہم باغی ہیں برطانیہ کی غلامی سے اور ان کے غلاموں کی غلامی سے. ہم باغی ہیں. اگر اس کو بغاوت کہتے ہو، اگر اس کو غداری کہتے ہو، اگر اس کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہاں، میں غدار ہوں، میں باغی ہوں، میں دہشت گرد ہوں. اگر برطانیہ سے بغاوت،
اگر امریکہ سے بغاوت، اگر سرمایہ جابرانہ سامراجی نظام کے اس غلیظ سسٹم سے بغاوت غداری ہے تو میرے بھائیوں، اس سب سے لڑنے کے لیے تمہارے پاس آئٹم بم نہیں ہے، تمہارے پاس میزائل نہیں ہے، ان سے بھی ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، اور وہ ہے تمام منافرتوں سے بالا تر ہو کر، مسلکی منافرتوں سے بالا تر ہو کر، مذہبی منافرتوں سے بالا تر ہو کر، قبائلی، لسانی اور سیاسی مصالحتوں سے بالا تر ہو کر جس دن تم صرف اور صرف گلگت بلتستان کا فرزند بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، خدا کی قسم یہ عالمی سرمایہ دار سامراجی طاقتوں کے سہولتکار تمہارے تلے چاٹیں گے اور تمہارے حقوق تمہاری تحریک پہ لا کے تمہیں دیں گے۔ والسلام علیکم۔